ماہ سفر المظفر کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ ماہ سفر المظفر کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ اس کی نحوست کے قائل ہیں اور کچھ سفر کے آخری بدھ کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سفر کی اماوس کی رات کو بڑا ہی زیادہ خطرناک مانتے ہیں۔ یہ اماوس کیا ہے؟ یہ ہندو قمری تقویم کے اعتبار سے وہ چاند کی منازل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شکس پکش۔ شکس پکش کا مطلب ہے سفید یا روشن، اور پکش کا معنی ہے آدھا۔ تو وہ مہینہ 14 دن گزارنے کے بعد آدھا ہو جاتا ہے، یعنی 14 اور 15 تک تقریباً اس کو شکس پکش کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو کرشن پکش کہتے ہیں، جو تاریک ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ سنسکرت کا لفظ اماوشیا سے نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہے آخری وہ رات جس میں چاند بالکل نظر نہیں آتا اور ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، اس کو وہ اماوس کی رات کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سراسر ہندوؤں سے ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ایسے الفاظ اپنی گفتگو میں عام طور پر استعمال کر لیتے ہیں، اور ہندوؤں سے متاثر ہو کر ہم بہت ساری چیزوں کو نحوست خیال کرتے ہیں۔ نحوست پر انشاءاللہ ایک علیحدہ کلپ ہے۔ ذات باری تعالیٰ حقیقی متصرف اور مسبب الاسباب ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر انگیزی پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برا انجام کا سبب قرار دینا غلط، منحوس سمجھنا غلط، اور کسی سے بدشگونی، توہم پرستی اور اس طرح کے نظریات قائم کر لینا، یہ سراسر شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار 100% اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچاتا ہے یا پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اور اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اور اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30۔ اسی طرح سورہ النساء میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی وقت، دن اور مہینہ برکت اور عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں، اس لیے کہ تمام دن اللہ نے پیدا کیے ہیں اور انسان ان دنوں میں افعال و اعمال کرتا ہے، سو ہر وہ دن مبارک ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اور ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کی جائے۔
اللہ کی معصیت اور گناہوں کی کثرت اللہ کو ناراض کرتی ہے، تو فی نفس ہی جو چیز منحوس ہوئی وہ گناہ ہوا، کیونکہ گناہ کے سبب گناہگار اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے مصائب میں گر جاتا ہے۔ در حقیقت اصل نحوست گناہوں اور بدعمالیوں میں۔ سفر اسلامی تقویم کی ترتیب سے دوسرا مہینہ ہے، جس کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ 3 مہینے پے در پے ایسے گزارتے تھے جن میں انہیں سکون سے رہنا پڑتا تھا، کوئی قتل و غارت سے انہیں بچنا پڑتا تھا، کوئی قتل و غارت نہیں کر سکتے تھے، کوئی فساد، کوئی ڈاکہ، کوئی اس طرح کے اعمال اور جنگ وہ نہیں کر سکتے تھے، تو 3 مہینے تک صبر سے رہنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو اس کے بعد جو مہینہ آتا تھا سفر، تو جو جنگجو تھے وہ جنگ کے لیے نکلتے، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ جب آپ جنگ پر نکلتے ہیں 3 مہینے آپ نے بڑا صبر کر لیا، جب آپ جنگ پہ نکلے ہیں تو ہر طرف فساد پھیلے گا، ہر طرف قتل و غارت ہوگی، ہر طرف خون ہی خون ہوگا، اور ہر طرف ہر گھر میں ماتم اٹھے گا، نوحہ اٹھے گا، ہر گھر میں پشیمانی اور پریشانی آئے گی۔ اس لیے اہل عرب وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں قتل و غارت کا آغاز ہو جاتا تھا۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ اس کو منحوس اہل عرب کیوں سمجھتے تھے؟ وہ اس قتل و غارت کی بنیاد پر سمجھتے تھے۔ جب امن و امان آ گیا، جب اسلام پھیل گیا اور اسلام نے ان مہینوں کے بعد خاص ماہ سفر کو جنگی جنون کے لیے مخصوص نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ مہینہ بھی عرب کے اعتبار سے یا اس کو سمجھنے کے اعتبار سے جسے وہ منحوس سمجھتے تھے، اہل اسلام کی نظر میں وہ منحوس نہ رہا، نہ اس میں نحوست رہی، نہ مصیبت رہی، نہ بدبختی رہی، نہ بھوت پریت کا یہ مہینہ رہا، بلکہ انسان کو یہ سمجھا دیا گیا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسروں کو لگ جانے کا جو تم نے عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ بس اس نے چھوا اور بیماری لگ گئی، یہ صرف چھونے سے بیماری لگنے کا عقیدہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ولا سفر، اور ماہ سفر میں یہ جو قتل و غارت اور نحوست جسے تم سمجھتے ہو پھیلتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ولا حامتا، اور پھر پرندے جو تم کہیں جانے کے لیے اڑاتے تھے کہ دائیں طرف اڑے گا تو خیر ہے، بائیں طرف اڑے گا تو غلط ہے، اور رک جاتے تھے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الطب، باب الحامہ، اور حدیث نمبر المکتبۃ السلفیہ کے مطابق 5770 ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور انہوں نے اس کو لکھا اشعۃ اللمعات، 3 جلد صفحہ 664 پہ۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینہ میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز مٹا دیتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے لیے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا نری جہالت ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔